بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیورز، اس ویڈیو میں آپ کو غربت کے 14 اسباب بتاؤں گا جس وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے، فاقہ آتا ہے۔ ویسے تو میرے پیورز ہمیں اسلام تو یقیناً ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے طریقے پہ چلیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ہر چیز اگر ہمارا دین کے مطابق ہو جائے تو یقیناً ہم یہ جو دنیاوی مشکلات ہیں اس سے دوچار نہیں ہوں گے اور ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ گھر میں غربت کے مختلف اسباب اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن جو خاص ہیں وہ میں آپ کی اس باتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جس طرح چراغ کو منہ سے بجھانا، اونک سے بجھانا، یہ بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ آستین سے منہ کو صاف کرنا، یہ بھی غربت آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا ہم گھر میں صفائی ستھرائی دین کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے ویورز۔ ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ہی ہماری زندگی آسان ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سن لیں، ایک دن عمل کریں، اگلے دن ہم پھر ویسے ہی رہیں۔ ایسے زندگی تو آسان نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ محنت کرنے سے ہی انسان ترقی کی راستے پہ چلتا ہے اور خوشحالی محنت سے ہی آتی ہے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب انسان غربت میں حالات انسان کے اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، کبھی اچھے کبھی درمیانے کبھی برے الفاظ، حالات تو ایسے آتے رہتے ہیں انسان پہ، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا ہے جب ہمارے حالات تھوڑے سے بھی نازک آ جائیں، تھوڑے سے مشکل آ جائیں، تو انسان خود ہی جہاں سے رزق آنے کی امید ہوتی ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو جہاں سے رزق ملنے کی امید ہوتی ہے، انسان وہاں سے خود ہی اپنے ہاتھ سے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سر فہرست سب سے پہلے کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جب غربت آتی ہے تو ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم روک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ سوالی آئے، ہم اس کو خالی لوٹاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے حالات نہیں صحیح ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی عام بات ہے جو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں، اصلاح کے لیے شیئر کر رہا ہوں، کہ گھر میں جب ہمارے کھانا بنتا ہے تو ہم کسی کو کھانا کھلانا، اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے کہ اگر فلاں انسان بھوکا ہے یا اس کو ہم کچھ کھلا دیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھلائیں گے تو ہمارا کھانا کم ہو جائے گا۔ ایک روایت میں کھانے کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اگر وہ بھوکا سوئے تو کل قیامت کے دن حساب آپ نے پڑوسی کا ضرور دینا ہے کہ وہ بھوکا کیوں سویا تھا۔ اس بارے میں ہمیں اسلام پوری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم لینے والے ہیں، ہمارے اندر کمی، ہم رہنمائی لیتے نہیں ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور دوسری بڑی بات، ہمارے کچن یا جو بھی گھر کے معاملات ہیں، ہمارے آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، جب ہم کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، میرے ویورز اس کی اصلاح کریں۔ میں خود بھی عمل کرتا ہوں، آپ کو بھی التماس کرتا ہوں کہ جب ہم کھانا کھا چکے ہیں تو کھانا ہمارا استغفر اللہ کو وہی کھانا ہمارے پاؤں میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اسی کھانے کے لیے انسان در بدر ہر جگہ گھومتا پھرتا ہے، رزق ڈھونڈنے کے لیے کہاں کیا نہیں کرتا انسان۔ اور پھر وہی کھانا اگر آپ کچن میں دیکھیں تو تھوڑا بہت جو بچا ہو یا پھر ڈسٹ بن میں جاتا ہے، یا پھر وہ کھانا نالی کی نظر ہوتا ہے، جو نالیاں ہیں گندی ملی، ان میں وہ نظر آتا ہے۔ کیا ہمیں اس پہ خوف خدا نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کل اس کا حساب دینا ہے۔
جو کھانا بچ جائے اس کی ترتیب بھی بتاتا ہوں ساتھ آپ کو. وہ جو کھانا بچ جائے، جو کوئی چیز بچ جائے تو ہمارے پاس اور پالتو جانور، بلی یہ وغیرہ کافی سارے جانور باہر پھرتے ہیں، ان کو ڈال سکتے ہیں. اگر وہ ہمارا کھانا بچتا ہے تو ہم اپنے پرندوں کا گھر میں اہتمام کر سکتے ہیں. وہ بے زبان پرندے جو صبح آتے ہیں ان کے لیے ہم اہتمام کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. وہ کھائیں گے تو ان سے وہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے. ایک بے زبان جانور کو یا پرندے کو آپ کھانا دیں گے، ڈالیں گے. دینے والے ہم کون ہوتے ہیں یہ ضرور سوچیے، ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ وہ جو پرندے جس میں، وہ تو رب ہر چیز کو رزق دے رہا ہوتا ہے. ایک انسان کے علاوہ ہر پرندہ صبح اپنا جب نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھیروں ڈھیر پرندے ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک ان کو رزق دیتا ہے. اور جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اگلے دن کے لیے کوئی چونچ میں دانہ ان کے نہیں ہوتا. وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس توکل پہ، اس یقین کے ساتھ جس رب نے آج کھانا دیا وہ کل بھی دے دے گا. آج انسان میں صرف یہ خصلت ہے، ہم ایک ٹائم کا کھا کے آگے ایک مہینے کا سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، ہمیں اللہ پاک یہ یقین جو ہے نا کامل رکھیں. توکل کریں اس رب پہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رزق ہمیں ضرور ہمارا نصیب میں دے گا. وہ تو جو کھانے کی جو ہے نا یہ ترکیبیں یہ بنائیں، اور جو یہ گھر میں بے حرمتی ہوتی ہے رزق کی، اس کو ختم کریں. اور یہ بھی بہت بڑے اسباب ہیں. یہ سب سے زیادہ میرے خیال میں سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے غربت آتی ہے گھر میں. جب رزق کی ہم قدر نہیں کرتے اور رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی نالیوں میں، کبھی باہر، کبھی پاؤں میں، تو میرے پھر اس سے باز ہیں. تو غربت کے 14 اسباب آپ کو میں آپ کی اس باتوں کو نظر کر رہا ہوں. سب سے پہلے بہت ہی پیارا فارمولہ، اس پہ عمل کریں. غربت آنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھنا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن نہ پڑھنا. دوسرے نمبر پہ مہمان آنے پر برا منانا. آج دیکھ لیں ہمارے اندر اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. کیا ہمارے اندر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غربت کے 14 اسباب، کیا اس میں سے ہمارے اندر کوئی ایسی ہے کوئی چیز؟ اور یقیناً کسی نہ کسی میں ہے، ایک نہ ایک ہے کسی میں غلطی، تو اس کی اصلاح کر لیں. ہمیشہ رب ہمیں رزق دینے والا ہمارا رب ہے، اور ہمیشہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور اس میں بہت پیاری مثال یاد آئی ہے، ایک ذہن میں آگے آپ کی اس بات کو نظر کرتا جاؤں. ہمیشہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. تو غربت کے 14 اسباب ہیں: قرآن نہ پڑھنا، نمبر 2 مہمان آنے پر برا منانا، نمبر 3 اولاد کو گالی دینا. یہ بھی غربت کے گھر کے آنے کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے. نمبر 4 مکڑی کے جالے نہ اتارنا. سستی اور کائلی کی وجہ سے جو ہم آج کل کر رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو مکڑی کے جالے نہ اتارنا یہ بھی غربت کی علامت، غربت آنے کی اور فاقہ آنے کی گھر میں علامت ہے. نمبر 5 گھر میں گندگی رکھنا، گھر کی صفائی ستھرائی نہ رکھنا، گھر میں گندگی رکھنا. نمبر 6 بستر پہ کھانا کھانا. اس میں آپ کو ساتھ بستر پہ کھانے کی ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کی سماعت کو نظر کرتا جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر کھانا نہ کھایا کرو. جہاں پہ لیٹنگ جگہ ہے بستر پہ کھانا نہ کھایا کریں. تو بستر میں کھانے کی وجہ سے، بستر پہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہے پیٹ بڑھتا ہے اور کینسر جیسے موذی مرض، کینسر ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. پیٹ بھی بڑھتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کی سماعت کو نظر کر رہا ہوں. بستر پہ کھانا کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے، پیٹ نکلتا ہے، بڑھتا ہے پیٹ، اور کینسر ہونے کا خدشہ ہے. کینسر ہو سکتا ہے. حدیث بتا رہا ہوں، اس سے باز آئیں. کسی چٹائی پہ، کسی ٹیبل پہ اگر نہیں کھا، چٹائی پہ بیٹھ کے کھا لیں. اور سنت طریقہ، ہمیں سنت سے بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے اور کس طرح ہمیں کھانا کھانا چاہیے، وہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے.
نمبر 7 پانی بغیر ڈھکے رکھنا، پانی جیسے پڑا ہوا کھلا ان کو بغیر ڈھکے پانی رکھنا، یہ بھی غربت کی علامت ہے۔ نمبر 8 برے خیالات سوچنا، برے خیالات سوچنا یہ بھی غربت کی ایک علامت میں سے، گھر میں غربت اور فاقہ آ سکتا ہے اس سے۔ نمبر 9 اندھیرے میں کھانا کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا میرے پھر یہ جتنے بھی ہیں اس میں آپ اگر حدیث کی روشنی میں بھی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے اسی کے ریلیٹڈ نا آپ کو کافی ساری حدیث ملیں گی جس میں آپ کو حدیث رہنمائی کرے گی آپ کی زندگی اس طرح آسان ہوگی۔ تو اندھیرے میں کھانا کھانے سے بھی گھر میں غربت اور فاقہ آتا ہے۔ اور سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا۔ نمبر 11 گڑے سے منہ لگا کر پانی پینا، گڑے یا کولر، آج کل کولر زیادہ چل رہے ہیں اور گڑے وہ پرانا رواج تھا لیکن وہ اچھا تھا، وہ خوبصورت انداز تھا، بہت ہی پیارا تھا، لیکن وہ بہت دور ہو گئے ہیں ہم اس سے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو دین نے جو اسلام نے ہمیں جو رستہ بتایا وہ بہت ہی خوبصورت اور انمول رستہ ہے۔ گڑے سے منہ لگا کر پانی پینے سے بھی غربت آتی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد تک سونا، سورج نکلنے کے بعد تک سونا۔ نمبر 13 ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانا، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا۔ نمبر 14 کھانے کے برتن گندے رکھنا، کھانے کے برتن گندے رکھنے سے بھی غربت اور فاقہ آتا ہے۔ میرے گرد یہ تھے 14 غربت کے اسباب جو میں نے آپ کی سماعت کو نظر کیے ہیں، اور جو باقی احتیاطی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے الحمدللہ۔ تو اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی راجہ، اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔